آج محرم کا خاص دن ہے۔ آج ایک ایسی کرامتی تسبیح بتانے والا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سال میں ایک ہی دن ایسا آتا ہے، سال میں یہ ایک ہی دن پورے سال میں ایک دن آتا ہے جس میں پڑھنے سے جس دن اگر کوئی یہ کرامتی تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لے، اس کی کوئی بھی کتنی بھی بڑی حاجت کیوں نہ ہو انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں جنید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنید وائز۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ آج کے دن کی خاص اور پاورفل کرامتی تسبیح کا ایک آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی بگڑے کام ہوں گے، جو بھی تمنا ہوگی، جو بھی مقصد ہوں گے، آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ اس کا طریقہ الگ ہے اور یہ تسبیح کس طرح سے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے، یہ ساری جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بنا اسکیپ کیے ضرور دیکھ لیجئے، کیونکہ بہت سے بھائی بہن ایسا کرتے ہیں کہ وہ اسکیپ کر کے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور آگے نکال کر ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، شارٹ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا جو اس کا وظیفے کا عمل کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ضروری سمجھنا ہوتا ہے۔ اگر وظیفے کا عمل کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا تو اسی طریقے پر کرنا ہوتا ہے، اور ہر وظائف، ہر عملیات جو ہوتے ہیں ان کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو بھی وظیفہ کریں یا سنیں تو آپ اس کا طریقہ پورا سن لیں۔ پورا طریقہ سننے کے بعد ہی اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو میں آپ کو اس میں 100% میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، 100 میں سے 100% آپ کو ضرور کامیابی عطا ہوگی۔ اللہ پاک آپ کے ارادوں کو پورا فرما دے گا، آپ کے مقصد کو پورا فرما دے گا۔ کرنا کیسے ہے، کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں، میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے بنا اسکپ کیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیجئے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے کیا کیا فضائل ہیں، کن کن کاموں میں یہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے، اور بہت سے بھائی بہن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ وظیفہ کس لیے ہے۔ تو میں اس کے وظیفے کے فوائد بتاتا ہوں، فائدے بتاتا ہوں کہ کن کن کاموں میں یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سن لیجئے کہ اگر گھر میں پریشانی، مصیبتیں، آفتیں آتی رہتی ہیں، گھر میں بے سکونی بنی رہتی ہے، آپ کے گھر میں کوئی سکون سے نہیں رہتا ہے، تو آپ اس وظیفے کو کریں۔ اس وظیفے کو لگاتار 3 دن کم سے کم کریں۔ 3 دن کرنے کے بعد ہر روز آپ اس وظیفے کو کر کے پانی پر دم کریں، پانی اپنے گھر کی دیواروں پر چھڑکیں۔ انشاءاللہ گھر کی پورے سال آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی، آپ کے گھر کی جو پریشانیاں، مصیبتیں ہیں وہ بھی ٹل جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ دوسرا ہے، اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، رزق کی کمی ہے، آپ تنگ دستی سے پریشان ہیں، آپ غریبی سے جھونج رہے ہیں اور آپ کماتے بہت ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا ہے پیسے کا کہاں جا رہا ہے، اور آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کھانے میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کے رزق میں، آپ کے جو آٹا وغیرہ، چاول، راشن ہے اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو یہ وظیفہ آپ اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے میں نے بتایا ہے۔ آپ پانی پر دم کریں۔ پانی پر دم کرنے کے بعد سبھی حضرات کو، یعنی آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اس کا پانی پلائیں 3 دن تک۔ انشاءاللہ گھر کی تمام پریشانیاں اور رزق میں خوب برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر گھر میں کوئی بندش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھا ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیماری، یعنی تیسری بات، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے، کوئی بہت زیادہ بیمار رہتا ہے کبھی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بیمار ہے تو وہ ٹھیک ہوا، دوسرا بیمار ہو گیا، وہ ٹھیک ہوا تو تیسرا بیمار ہو گیا، یعنی کسی نہ کسی کی گھر میں دوائی چلتی رہتی ہے۔ تو ایسے میں آپ
آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ آفت، یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے، تو آپ آج کے دن یہ وظیفہ یا عمل کریں۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ آج کا خاص دن ہے۔ اس مہینے میں اگر یہ وظیفہ یا عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار نہیں ہوگا، سب کو شفا مل جائے گی۔ پورا سال آپ کے گھر میں امن و سکون بنا رہے گا، شانتی بنی رہے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو اسی طرح سے کر لینا۔ اور اگر آپ کے بچوں میں کمی ہے، آپ کے بچوں میں ذہن کی کمی ہے اور بچے آپ کے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، وہ جو پڑھیں ان کو یاد رہے اور وہ ہمارا کہنا مانیں، تو آپ اس کو لگاتار 3 دن تک عمل کریں اور اس کا پانی اپنے بچوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کا ہر بات کو آپ کی تسلیم کریں گے، مانیں گے اور ان کے ذہن کو بھی اللہ پاک تیز فرما دے گا۔ تو یہ جو وظیفہ یا عمل بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سن لیجئے، غور سے سننے کے بعد اس پر اسی طرح سے عمل کر لینا۔ سب سے پہلے آپ سن لیجئے کہ آپ کو پاک و صاف رہنا ہے، پاک و صاف ہو کر وضو کر کے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ وضو کر کے کسی بھی وقت، یعنی دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو کسی وقت بھی 24 گھنٹے میں کبھی بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف 11:30 بجے کے درمیان آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے، یعنی کہ 1.5 گھنٹہ چھوڑ کے 24 گھنٹے میں کبھی بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب کرنا کیسے ہے؟ وضو کر کے آپ بیٹھ جائیں، تنہائی میں اکیلے ہو کر بیٹھ جائیں، ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں، ایک گلاس میں پانی لے لیجئے۔ ایک گلاس میں پانی لے کر اور آپ ہو سکے تو آپ تسبیح موجود رکھیں، تسبیح آپ کے پاس ہو تو تسبیح لے لیں، اور اگر تسبیح موجود نہیں ہے تو آپ انگلیوں پر بھی کاؤنٹنگ گنتی کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے 11 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی اللہم صلی اللہم بارک ہے۔ اگر یہ درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو آپ کے جو بھی درود پاک یاد ہو وہ 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیجئے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب یہ تسبیح آپ کو پڑھنی ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح سے آپ کو یہ 141 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، 141 ٹائمز، 141 بار، 141 مرتبہ یہ آپ کو نام پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ پاک کا یہ صفاتی بابرکتی نام پڑھنا ہے: یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اس طرح سے آپ کو یہ بھی نام 141 مرتبہ پڑھنا ہوگا، یعنی دونوں تسبیح بھی آپ کو 141 مرتبہ پڑھنی ہے اور یہ نام بھی آپ کو 141 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب یہ نام پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ کا یہ نام مکمل ہوگا 141 مرتبہ، یاد رکھیں کہ 141 مرتبہ 141 بار سے کم نہ ہو نہ زیادہ ہو۔ آپ کو دھیان سے کاؤنٹنگ کرنی ہے، آپ کو دھیان سے گنتی کرنی ہے تاکہ کم نہ رہے اور زیادہ بھی نہ ہو۔ 141 مرتبہ ہی آپ کو یہ دونوں اللہ کا نام بھی پڑھنا ہے اور یہ تسبیح بھی آپ کو پڑھنی ہے۔ 141 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو وہی درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھی تھی۔ درود پاک 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب جو آپ کے سامنے پانی رکھا ہے تو آپ اس پر 3 بار دم کریں گے، یعنی 3 بار پھونکیں گے، صحیح طریقے سے پھونکیں گے، صحیح طریقے سے دم کریں گے، صحیح طریقے سے اس پر دم کر دیں گے، پھونک دیں گے۔ اس کے بعد اپنے سینے پر بھی آپ کو دم کرنا ہے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی آپ
پھونک دیں، دم کر دیں، آپ کو انشاءاللہ بہت ہی جلد اس بیمار کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنی آنکھوں سے اس کا کرشمہ خود ہی دیکھیں گے۔ اب جو آپ نے پانی پر دم کر دیا ہے، اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے دعا کریں گے: اے مولا، جو میں نے ذکر کیا ہے، جو بھی ذکر و اذکار کیا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اہل بیت اطہار امام حسن، امام حسین اور 72 شہیدان کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یعنی اگر آپ سے دعا اس طرح سے نہیں کی جا رہی ہے تو آپ اتنا کہہ لیں کہ اپنی بارگاہ میں: یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول کر لے، اور امام حسن اور جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں جتنے بھی، ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اس طرح سے کہہ دیں۔ پھر اس کے بعد اپنی حاجتیں اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے، تمام بہنوں کے لیے دعا کریں، فلسطین والوں کے لیے دعا کریں، بالخصوص تمامی اہل وطن مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجتیں، تمنا، جو بھی مرادیں ہیں، اس کے بعد دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید ہے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر مقصد کو آپ کے پورا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہ رہے، کوئی بھی آفت و پریشانی جو بھی ہے وہ بھاگ جائے، ختم ہو جائے، ٹل جائے، تو آپ کو اپنے گھر میں جو آپ نے پانی پر دم کیا ہے، تو اپنے گھر کی چاروں دیواروں پر آپ کو لگاتار روزانہ چھڑکنا ہے۔ اسی طرح سے چھڑکے رہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ کو جو آپ کے بچے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے لیے یہ وظیفہ عمل کر رہے ہیں تو ان کو اس کا پانی پلائیں، لگاتار پانی پلائیں۔ 3 دن تک یہ وظیفہ آپ کو لگاتار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بیچ میں چھٹی کر دی، یعنی آج پڑھ لیا، کل کی چھٹی کر دی، پھر پرسوں کر لیا یہ وظیفہ، تو آپ کو 3 دن لگاتار وظیفہ کرنا ہے، کسی دن کا بھی ناغہ نہیں کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ناغہ ہو گیا کسی وجہ سے، جیسے آج پڑھا کل کا ناغہ ہو گیا، تو آپ پھر سے شروع کریں 3 دن آپ کو کوئی بھی ناغہ یا چھٹی نہیں کرنی ہے، روزانہ آپ کو یہ وظیفہ عمل پڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ وظیفہ عمل 3 دن کریں گے، آپ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے کرشمہ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مصیبتیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ہر جائز دعا قبول ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔